بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین حصہ رابع بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج اسی کا ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اسی کا ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور سبق ہے، اور یہ والا جو ہے سیکنڈ لاسٹ ہے۔ پچھلا سبق نے میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، لیکن نیچے اور ایک سبق تھا، تو یہ والا سیکنڈ لاسٹ ہے۔ اس کے بعد اور ایک سبق بچ جائے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ چلیے آج یہ والا سبق پڑھتے ہیں۔ مشہد رائع من مشاہد القیامت۔ قیامت کے مشہد کے معنی منظر، علامت دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کی علامت میں سے ایک انوکھی علامت یا انوکھا منظر۔ وقد صور القرآن فی بلاغته وإعجازه مشهدا من مشاهد القيامة الرائعة يتبرأ فيه سيدنا عيسى عما تقوله الناس فيه۔ قرآن نے تصویر کشی کی ہے اپنی بلاغت، ان کے اعجاز، ان کے بلاغت میں، مشہدا من مشاہد القیامة الرائعة، یعنی قیامت کے انوکھے منظر یا انوکھے علامت میں سے ایک ایسی علامت کی، یتبرأ فیہ سیدنا عیسیٰ، جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بری ہو جاتے ہیں، عما ان چیزوں سے، ما تقولہ الناس فیہ، جو لوگوں نے ان کے سلسلے میں کہا، یا جو کچھ لوگوں نے ان کے سلسلے میں باتیں بنائی، ان پر الزام لگایا، وعاملوہ بہ، اور جو کچھ ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا اس سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ وَيُوَضِّحُ دَعْوَتَهُ فِي قُوَّةٍ وَصِدْقٍ، اور ان کی دعوت کی توضیح کرتا ہے قرآن، فی قوۃ وصدق، پوری قوت اور سچائی کے ساتھ۔ وَيُدِينُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْغُلَاةَ مِنْ أُمَّتِهِ، اور اس معاملے میں ان کی امت کے انتہا پسند لوگوں کو، الغلاۃ انتہا پسند لوگ، ان کی امت کے انتہا پسند لوگوں کی مذمت کرتا ہے اس فیصلے میں۔ وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ لوگ، ہم المسئولون وحدہم، ان لوگوں سے تمام لوگوں سے تنہا پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، عن هذه الجریمۃ، اس جرم کے بارے میں۔ اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، اور وَاسْتَشْعِرُوا جلال الموقف وروعۃ المشہد، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ حالات کی عظمت اور منظر کی رونق، ٹھیک ہے؟ یا علامت کی منظر کو محسوس کرو۔ یہاں سے قرآنی آیت ہے، چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أأنت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا کہ للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم لوگ کیا کرو، مجھے اور میری والدہ کو تم لوگ دونوں معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اور یہ بات وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی ان لوگوں کو ان کے قوم میں حجت کے طور پر کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے یہ کہا تھا یہ بات؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی، کہ میرے لیے یہ کیا ہے، مناسب نہیں ہے، میرا مجال نہیں ہے، میرے لیے یہ حق نہیں بنتا ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جو میرے لیے حق نہیں ہے، یعنی حق بات میرے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے، یا حق بات اس کی طرف سے مجھے نہیں پہنچی ہے، وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ، اگر میں یہ بات کہتا، فقد علمتہ، تو آپ جان لیتے، تعلم ما فی نفسی، یقیناً آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک،
اور میں نہیں جانتا ہوں جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ غیبوں کی چیزوں کو آپ جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم، میں نے ان لوگوں سے نہیں کہا الا ما امرتنی بہ، مگر وہی بات جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، کیا کہ یہ کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، اور اس پر میں گواہ ہوں ان لوگوں پر، ما دمت فیہم، جب تک میں ان لوگوں کے درمیان زندہ رہوں گا، میں اس پر گواہ ہوں۔ فلما توفیتنی، اور جب آپ مجھے وفات دے دیں گے، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان کے نگہبان ہوں گے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر آپ شاہد ہیں، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دے دیتے ہیں، فانہم عبادک، تو یقیناً وہ آپ ہی کی بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، اور اگر آپ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو یقیناً آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یقیناً وہ دن کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی، ان کی صداقت نفع پہنچائے گی۔ لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان سے، اور وہ لوگ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے، تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت ہی کے لیے ہر جگہ بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہیں۔